بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 21 حروف مقطعات آج پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ نیچے جو حروف دیے گئے ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کے مطلب ہوتے ہیں ٹکڑے کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ تو ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف کو الف پڑھا جاتا ہے، لام کو لام پڑھا جاتا ہے، میم کو میم پڑھا جاتا ہے پورا۔ اس کو پورا کو پڑھیں گے الف لام میم۔ اور دیگر جو الفاظ ہوتے ہیں وہاں پر الف کو الف نہیں پڑھا جاتا، الف کو آ پڑھا جاتا ہے، لام کو لا پڑھا جاتا ہے، میم کو ما پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سب کو پورا پورا پڑھتے ہیں، کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21 حروف مقطعات۔ الف لام میم۔ دیکھیے لام کو زیادہ کھینچ رہے ہیں، کیونکہ لام میں مد ہے۔ لام بنا ہے 3 حروف سے مل کر، لام الف زبر لا میم ساکن لام، اس طرح سے بنا ہے۔ جس طریقے سے تختی نمبر 1 میں آپ دیکھے ہوں گے ہر حروف کا تلفظ لکھا گیا تھا۔ لام جہاں پر بنا ہوا ہے وہاں پر لام کا تلفظ لکھا گیا تھا، لام الف زبر لا میم لام۔ میم کا تلفظ میم یہ میم میم، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر جو تلفظ ہے لام کا تلفظ ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ لام کو کیوں کھینچا جا رہا ہے، میم کو کیوں کھینچا جا رہا ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ تو لام کو اس لیے کھینچا جا رہا ہے کیونکہ لام یہاں پر یہ مد ہے، اور یہ کون سا مد ہے؟ یہ مد لازم حرفی مثقل ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ تو دیکھیے لام الف زبر لا میم ہے نا، لام ہوا تو لام کے تلفظ میں الف ہے، الف حروف مقطعات میں سے ہے، الف ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ تو لام کے تلفظ میں الف وہ حرف مد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میم بھی ہے، اس کے بعد میم ہے ساکن، لیکن اس میم کو یہ میم جو تشدید کے ساتھ ہے، مشدد ہے، اس میم کے ساتھ ادغام کیا جا رہا ہے، اس میں ضم کیا جا رہا ہے، تو اس میم کا اعتبار کیا جائے گا، اس میم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو حرف لام کے تلفظ میں جو حرف مد الف ہے، اس کے بعد یہ میم مشدد آ رہا ہے، میم آ رہا ہے جس پہ تشدید ہے۔ تو جب اس طریقے سے آتا ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو مد لازم حرفی مثقل کہیں گے کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مثقل یعنی جس پہ تشدید ہو اس کو مثقل کہیں گے، اور جس پہ جزم ہو اس کو مخفف کہیں گے۔ تو یہاں پر جو مد کا جو قاعدہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لام جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مثقل ہوا۔ اس میں طول بہتر ہے، اس میں طول بہتر ہے، یعنی زیادہ کھینچ کر پڑھنا بہتر ہے۔ میم میں دیکھیے، میم میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، میم، دیکھیے میم یا زیر می، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا اس میں، تو یا مدہ ہوا، اس کے بعد میم پہ جزم ہے، تو کیا ہوا؟ حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہے، اس لیے کیا ہوا؟ مد لازم حرفی مخفف ہوا، جزم ہے تو مخفف ہوا، تو اس میں بھی طول بہتر ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ کھینچ رہے ہیں۔ الف لام میم، اور دیکھیے میم میں غنہ کر رہے ہیں، کیونکہ میم مشدد ہے،
میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ الف لام میم۔ اب دیکھیے الف لام میم صاد۔ اب لام میں دیکھیے مد ہیں، اس میں مد کا کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ تو دیکھیے لام کے تلفظ میں الف حرف مد ہے، جو الف لام میم یہاں پر بھی آیا تھا۔ حرف مد الف ہے، اس کے بعد میم ہے جس کے اوپر تشدید ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مثقل ہوا، اس میں طول بہتر ہے۔ اور میم میں دیکھیے، میم میں حرف مد کیا ہے؟ میم کے تلفظ میں یا، میم میں یا حرف مد ہے، اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوا، تو یا حرف مد کے بعد پھر میم ہے جس پر جزم ہے، جزم ہے، تو میم میں کیا ہوا؟ مد لازم حرفی مخفف ہوا، اس میں بھی طول بہتر ہے۔ پھر صاد میں حرف مد کیا ہے؟ الف ہے، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد پھر دال آ رہا جس پر جزم ہے، تو یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوا، اس میں بھی طول بہتر ہے۔ الف لام میم صاد۔ دیکھیے میم مشدد ہے، میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ لام میں کون سا مد ہو رہا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے نا، پیچھے بھی لام آ چکا ہے۔ را میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام را۔ الف لام میم را۔ تو الف لام میم کا اجرا پہلے بار بار آ چکا پیچھے میں، الف لام میم۔ لام میں حرف مد لازم حرفی مثقل ہو رہا ہے، اور میم میں مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے۔ را میں کھڑا زبر ہے، اس کو یہ الف ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم مشدد ہے، میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں غنہ ہوگا، میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف کے تلفظ میں الف حرف مد ہے، اس کے بعد فا ہے جس پر جزم ہے، تو یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے کاف میں، اور ہا یا میں کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین میں دیکھیے، عین کے تلفظ میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یا لین ہوتا ہے۔ اس کے بعد نون ہے، نون پہ جزم آ رہا ہے، اور وہ جزم اس کو سکون اصلی کہتے ہیں، تو حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے مد لین لازم ہوا، اس میں طول اولا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نون پہ جزم ہے، یعنی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد پھر کیا آ رہا ہے؟ صاد آ رہا ہے، صاد حروف اخفا میں سے ہے، تو نون میں اخفا بھی ہوگا، جیسے کاف ہا یا عین، عین ہے نا، نون میں اخفا کر رہے ہیں۔ صاد، اب صاد میں دیکھیے حرف مد الف ہے، اس کے بعد دال آ رہا جس پہ جزم ہے، تو یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اب دال دیکھیے حروف قلقلہ میں سے ہیں،
اور اس پر جزم بھی ہیں، اس لیے دال میں قلقلہ بھی ہوگا. جیسے کاف ہا یا عین صاد، ہے نا، دال میں آواز ٹکرا رہی ہے، قلقلہ. طہ، طا اور ہا دونوں میں کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر. طہ ایسے. طاسیم میم، یہ طا میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سین، سین میں دیکھیے، سین میں کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے سین میں، ہے نا، تو یا حرف مد ہے. اس کے بعد سین میں جو نون ہے اس نون کو ہم ضم کر دے رہے ہیں میم مشدد کے ساتھ میں، ادغام کر رہے ہیں. تو میم کو دیکھیں گے تو حرف مد یا کے بعد والے حرف میم میں تشدید ہے، تو سین میں حروف مقطعات میں سے ہے اور اس میں مد لازم حرفی مثقل ہو رہا ہے، اس میں طول بہتر ہے. اور میم میں حرف مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم میں غنہ کریں گے. طاسیم میم، طاسین، یہ طا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور سین میں کون سا مد ہو رہا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف، کیونکہ سین میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد نون پر جزم ہے تو حرفی مخفف ہوا، مد لازم حرفی مخفف ہوا، اس میں طول بہتر ہے. طاسین، یاسین، یہاں پر بھی سین میں مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے. صاد، صاد میں بھی حرف مد الف ہے، اس کے بعد دال پر جزم ہے تو مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے. صاد، اس میں طول بہتر ہے. حامیم، ہا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم میں مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے تو اس میں بھی طول بہتر ہے. حامیم، حامیم عین سین قاف. دیکھیے یہ پورے کو ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں، ہے نا. ہا میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم، میم میں کون سا مد ہو رہا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے نا. میم میں حرف مد یا ہے، اس کے بعد میم ساکن ہے، میم پر جزم ہے تو مد لازم حرفی مخفف ہوا، اس میں طول بہتر ہے. اور عین میں دیکھیے کیا ہے، عین میں دیکھیے عین کے تلفظ میں یا ہے جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوا، یا لین ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نون آ رہا ہے جس پر جزم ہے، جس کو سکون اصلی کہتے ہیں. تو عین میں مد کون سا ہو رہا ہے؟ حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے مد لین لازم ہوا. عین میں مد لین لازم ہو رہا ہے، اس میں طول اولا ہے، ٹھیک ہے. اور عین دیکھیے عین ساکن ہے، نون ساکن ہو گیا. عین میں نون جو ہے، نون کو جزم ہے تو نون ساکن ہو گیا. نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا بھی ہوگا، جیسے عین، ہے نا، نون میں اخفا کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے سین، سین میں کون سا مد ہو رہا ہے؟ اس میں مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے کیونکہ سین کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد سین، ہے نا، نون آ رہا ہے جس پہ جزم ہے تو مد لازم حرفی مخفف ہوا. اور جس نون کے اوپر جزم آ رہا ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں. اس نون ساکن کے بعد پھر قاف آ رہا ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے تو اس سین کے نون میں بھی اخفا ہوگا، جیسے سین، ہے نا، کھینچیں گے اور اخفا بھی کریں گے. پھر قاف دیکھیے، قاف میں مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے کیونکہ الف اس میں حرف مد ہے، پھر فا ہے جس پر جزم آ رہا ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ جزم ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوا. حامیم
میم عین سین قاف. دیکھیے کھینچ بھی رہے ہیں اور پھر اس میں اخفا بھی کر رہے ہیں. قاف، قاف میں یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے نا. قاف میں حرف مد الف ہے اور فا ہے جس پر جزم ہے، بعد والے حرف پر جزم ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوا. نون ہے نا، نون میں بھی مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے، اس میں بھی طول بہتر ہے. تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے.